الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خاموش نہ رہیں، حضور کی بارگاہ کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. تمام مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم حضور قبلہ پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سایہ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی مناسبت سے جمع ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کے نام سے کر رہا ہوں اور فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور بالخصوص حضور مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں جو خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے، انہی سے نور لے کر کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مردان حق میں سے آپ کو دو فرد ایسے ملے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے شرک کی آلودگی سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ قبل از اسلام بھی شرک ان کے نزدیک نہیں آیا، اور ان کا نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے ایک مرد حق کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ارشاد فرمایا ان کے نزدیک شرک آ بھی کیسے سکتا ہے جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وہ کیا باپ نے بازو سے پکڑا اور جناب صدیق اکبر کو بت خانے میں لے جاتے ہیں اور کہا یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو۔ باپ اپنی پرستش میں لگ گیا تو جناب صدیق اکبر بت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا۔ نہ جواب آنا تھا نہ جواب آیا۔ جناب صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا اور فرمایا بولتا نہیں، دیتا نہیں، کھلاتا نہیں، پلاتا نہیں تو چل اپنی ہی حفاظت کر۔ پتھر کو فضا میں بلند کیا اور بت کے منہ پہ دے مارا، لڑکھڑاتا زمین پہ آیا۔ جو بچپن میں ہی بتوں کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کر رہا ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس آدمی کے نزدیک شرک کیسے آ سکتا ہے؟ باپ نے تھپڑ مارا، جناب صدیق اکبر نے بچپن میں ہی تھپڑ برداشت کیا۔ جو توحید کی خاطر بچپن سے ہی تھپڑ کھا رہا ہے وہ صدیق کا دامن کبھی شرک کی گندگیوں سے آلودہ ہو سکتا۔ اور فرمایا دوسری ذات حضور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کی ذات ہے۔ ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے، چچی جان بیٹا ہوا مبارک ہو، ہاں بھتیجے بیٹا ہوا، لیکن دیکھتا نہیں ہے، یوں محسوس ہوتا ہے بینائی نہیں ہے، آنکھ سے نابینا ہے۔ تو میرے کریم نے فرمایا چچی پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے کو بینائی دینے والا آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ حضور نے اٹھایا، گود میں لیا، اور جب حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کا لمس حضرت علی المرتضی نے محسوس کیا، وہ جو نہیں دیکھ رہے تھے مصطفیٰ کی گود میں آئے، آنکھیں کھولی تو زندگی کی پہلی نام کھول کر جس چہرے کا دیدار کیا رب نے اسے والضحیٰ کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس نے پہلی نگاہ میں یار کے جمال کے نور کو آنکھوں میں بسایا ہو، بھلا وہ شخص شرک کے نزدیک کیسے جا سکتا ہے؟ اب زی وقار اعلیٰ حضرت نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے اوصاف بھی بیان فرمائے اور فرمایا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جب میں صدیق اکبر کے اوصاف پڑھوں، جب میں جناب عمر کے اوصاف پڑھوں، جب میں جناب عثمان غنی کے اوصاف پڑھوں، اور جب میں مولا علی کے اوصاف پڑھوں، جس کے خصائص اوصاف کو پڑھتا چلا جاتا ہوں، ابو بکر پہ پہنچوں تو یوں محسوس ہوتا ہے ابو بکر سے اعلیٰ کوئی نہیں، عمر کے اوصاف پڑھوں تو عمر سے اعلیٰ کوئی نظر آتا، عثمان اور علی کے اوصاف پڑھوں تو ہر ایک گل کی الہی خوشبو مجھے نظر آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں بہار گلے ہر گل عظیم چار باغ نی نگرم، ان چار
کشد کے جا ہی جا، پہاڑ کہتی ہے ٹھہر جا، ابو بکر کے در پہ آیا ہے تو تجھے محسوس ہونا چاہیے ابو بکر سے افضل کائنات میں کوئی نہیں۔ یہی اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ جب صدیق اکبر کی شان ہو تو بڑھ کر بیان کریں، جب عمر فاروق کی شان کا معاملہ ہو تو خوب بیان کریں، جناب عثمان غنی کی عظمتوں کو خوب چرچا کریں، اور جناب مولا علی کی بات آئے تو پھر دل کھول کے حضرت مولا علی کی شان بیان کیا کریں۔ جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور کی گود میں آئے، اور تربیت بچپن سے ہی حضور نے جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فرمائی، اور حضرت مولا علی کا خود ارشاد ہے، فرمایا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے تو قرآن والے مصطفیٰ سے پڑھا ہے، حضور سے قرآن پڑھا۔ وہ کیسے؟ علی کب سے لے کر کب تک؟ فرمایا جب سے علی نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر جب میں نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کر گنبد خضرا میں لے گیا، اس وقت تک میں مصطفیٰ سے قرآن پڑھتا رہا۔ قرآن صاحب قرآن سے جناب علی المرتضیٰ نے پڑھا، اسی لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ قرآن کی بدولت اللہ نے علم کا شہر مصطفیٰ کو بنایا، اور فرمایا میں نے قرآن کے سارے علوم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، علم کا شہر مصطفیٰ ہے تو علی مرتضیٰ اس علم کے شہر کا دروازہ بن گئے۔ ساری زندگی یوں قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جناب علی المرتضیٰ نے سیکھا۔ یہ تو علی پاک ہیں جنہوں نے حضور سے قرآن کا علم سیکھا۔ آئیے عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں ان سے پوچھتے ہیں آپ نے قرآن کہاں سے سیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے 70 کے قریب جو سورتیں ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھی ہیں، اور بقیہ کی صورتیں، فرمایا بقیہ کی جو صورتیں ہیں وہ میں نے جناب مولا علی المرتضیٰ سے سیکھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی قرآن کے ساتھ ہے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے بغیر نہیں ملے گا، علی قرآن کے بغیر نہیں ملے گا۔ اس فرمان سے کئی مفاہیم اور مطالب محدثین نے بیان کیے، لیکن یاد رکھیں ایک طرف آپ کو علی علی نظر آئے گا، قرآن نظر نہیں آئے گا، ایک طرف قرآن لوگ اٹھا کر چلیں گے، علی کا پیار نظر نہیں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فیصلہ کیا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، سنو قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا، جو قرآن علی کے ساتھ مانے گا اس کا بیڑا دونوں جہانوں میں پار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے قرآن کا علم حاصل کرنے والے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تخصص حاصل تھا، یہ آپ کی خاصیت تھی۔ زندگی میں صرف ایک آپ کی ذات ہے جس نے برسر منبر اعلان کیا تھا مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، علی ہر سوال کا جواب دے گا۔ قرآن کی ہر آیت کہاں آئی؟ پہاڑ پہ نازل ہوئی، ہموار زمین پہ نازل ہوئی۔ قرآن کی ہر آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، شان نزول بتایا جائے گا۔ ایک جناب علی المرتضیٰ کی ذات تھی جنہیں قرآن کے ساتھ اتنا شغف تھا کہ ہر آیت کا شان نزول اور ہر آیت کے نازل ہونے کی وجہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا جانتے تھے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، اور فرمایا لن یفترقا، قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قرآن علی دونوں مل کر حوض پر آئیں گے۔
حوض پر آئیں گے قرآن اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ احباب ذی وقار جناب علی المرتضیٰ کی زندگی سے ایک یہ بھی ہمیں سبق اور درس ملا کہ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کیجئے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھیے، قرآن سمجھنے کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ جتنا قرآن کے ساتھ بندے کا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا اسے علی المرتضیٰ کا قرب ملے گا، اور جتنا قرب ملے گا اتنا ہی حوض کوثر پہ جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مولا علی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ یوں کہتے ہیں، مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جو امام الواصلین ہیں، جو سید العارفین ہیں، جو طاہر ہیں، جو مطہر ہیں، جو مطلوب کل طالب ہیں، جو مظہر العجائب والغرائب ہیں، اور مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جو فاتح سلاسل طریقت ہیں۔ طریقت کے سارے سلسلے ان کا دروازہ اگر کھلتا ہے تو مولا علی کی بارگاہ میں کھلتا ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار ہر سلسلہ طریقت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور خدمتوں کا خراج پیش کرتا نظر آتا ہے۔ یہ تو مولا علی کا مقام ہے، مولا علی کی ذات کا مقام ہے۔ لاہور کا کلندر علامہ اقبال کو یوں بول اٹھا، فرمایا علی المرتضیٰ کو جاننا، جانچنا، پرکھنا تمہارے پاس کی بات نہیں، آؤ علی المرتضیٰ کی عظمت تو ورا ہے۔ میں علی المرتضیٰ کے غلام قمبر کی شان تمہیں بتاؤں، قطرے آقے حضور قمبرے در بہا بر طرز خون کیسرے، فرمایا قمبر غلام کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ ایک طرف ہو اور کیسر جیسے بادشاہ کے خون ایک طرف ہو۔ علامہ کہتے ہیں مجھے قمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زیادہ قیمتی نظر آ رہا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی، پہلا مسلم شہ مردان جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات ہے۔ اگر حدیث طیبہ کی روشنی میں آپ مولا علی المرتضیٰ کا مقام دیکھنا چاہیں تو آئیے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حدیث میں بے شمار ہے۔ تمام صحابہ کرام کے اوصاف اور فضائل حضور نے بیان کیے، لیکن سب سے زیادہ جس ذات کی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں وہ ذات حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک روایت جسے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور وہ خیبر والی روایت ہے جس میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تشریف فرما ہے، اور وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ احباب ذی وقار خیبر کا قلعہ فتح نہ ہو تو صحابہ کرام ایک بے چینی سی ہے، لیکن ایک رات میرے حضور نے اعلان فرما دیا کل کا دن جب طلوع ہوگا تو میں محمد جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول سے پیار کرتا ہے۔ ہوگا کیا؟ فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہاتھوں ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ ابھی دیکھیں جنگ صبح ہونی ہے اور رات کو ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی بشارت اور نوید سنا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا پروگرام طے تھا، صبح کی فتح والا پروگرام طے تھا، صبح فتح ہو جانی ہے، اور جس شخص کے ہاتھ میں بھی جھنڈا آئے گا اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ جب اتنا معاملہ طے تھا کہ فتح ہوگی، جھنڈا ہوگا، فتح ہوگی اور اللہ رسول کا محبوب فتح کرے گا، ایمان سے بتائیں صحابہ کرام کے دل میں خواہش نہیں ہوگی کاش یہ منصب ہمیں ملے، ہم خدا کی محبت اور رسول کی محبت کا وہ جھنڈا ہم اٹھائیں اور اللہ یہ فتح ہمیں عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں اگر عمر اتنی شان والے ہوتے تو علی کو جھنڈا کیوں دیا جاتا، عمر کو دیا جاتا؟ بھائی جان یہ سوچنے کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں تم اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہو، تمہاری ذات کیا ہے؟ تم نوکر ہو، مالک تو کملی والا گنبد خضرا والا وہ مالک ہے، وہ
سرکار ہیں، وہ مالک و مختار ہیں، جسے چاہیں انہیں انتخاب فرمائے۔ جناب عمر کی خواہش بھی ہے، صحابہ کی خواہش ہے، صبح یہ جھنڈا ہمیں ملے، لیکن حضرت نے ایک سبق دیا۔ آج دیکھیں آپ معاشرے میں ایک طرف ہیں جو شیخین کا نام بھرتے ہیں اور آپ کے نعرے لگاتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ کی عظمتوں کو نہیں مان رہے، اور ایک طرف وہ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمتوں کے قائل ہیں اور شیخین پر تبرہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیسی پیاری ایک بات بتائی، فرمایا اس بات کو پلے باندھ لو، اگر یہ بات تمہارے ذہن میں رگ و پے میں بچ گئی بس تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم نوکر ہو، تم غلام ہو، دین کا امام اور مالک گنبد خضرا والا آقا ہے، جسے چاہیں وہ انتخاب فرمائیں۔ یہی تو وہ بات تھی جو خیبر کی فتح میں جناب عمر ساری رات کے دعائیں کرتے رہے، یہ شرف مل جائے، یہ عظمت مجھے مل جائے، یہ مقام مجھے مل جائے۔ کسی نے کہا عمر ہر بات میں حضور سے سوال کرتے ہیں، یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے، آج اس پر کیوں نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے؟ جناب عمر سر جھکا کے گویا یہی کہہ رہے ہیں، ہم نوکر ہیں وہ مالک ہیں، نگاہ انتخاب جس پہ پڑے گی جھنڈا اسے نصیب ہو جائے۔ بس بات ختم ہے۔ حضور جب پسند فرمائیں، حضور جب انتخاب فرما لیں تو پھر کسی اور تمنا اور کسی اور مدعا کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں فتح مکہ ہوا اور مکہ فتح ہونے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا نا آذان کا وقت ہے، بلال آذان دو۔ بلال آذان دینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض گناہ ہے، یا رسول اللہ کہاں پہ کھڑا ہو کے؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ غلام حضرت بلال حبشہ سے آنے والے پکے رنگ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہاں پر ابو بکر صدیق نہیں تھے؟ کیا وہاں پر عمر فاروق نہیں تھے؟ کیا وہاں عثمان غنی نہیں تھے؟ وہاں علی المرتضیٰ جیسا شاہ مردہ مشکل کشا سارے موجود تھے، لیکن اعتراض کسی نے نہیں کیا، یا رسول اللہ ہم قبیلے والے، ہم قریش والے، ہم فلاں قبیلے والے، آپ ایک حبشہ والے غلام بلال کو بیت اللہ کی چھت پر اذان دینے کا کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں اعتراض کیا؟ سب نے سر جھکایا، مالک حضور ہیں جسے چاہیں مصطفیٰ انتخاب فرما۔ حضور کی نگاہ احباب ذی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے منتخب فرمائیں یہ حضور کی مرضی ہے۔ اور بیماری میں ایام مرض میں حضور نے فرمایا تھا نا ابو بکر کو حکم دو کوئی نماز پڑھیں، حضرت علی کہتے ہیں میں بھی وہیں موجود تھا جب حضور یہ کہہ رہے تھے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن علی المرتضیٰ کو میرے کریم نے نماز کے لیے نہیں کہا۔ اعتراض بھی جناب علی پاک نے نہیں فرمایا، اعتراض نہیں، کیونکہ جانتے تھے جیسے سرکار کی مرضی ہوگی ویسا ہی ہوگا۔ تو مالک جب مانیں گے، آج مسئلہ یہ ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں دین کا ٹھیکیدار اور میں دین کا مالک ہوں، جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے، اپنی مرضی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرو، ہوگا وہ جو میرے مصطفیٰ کی مرضی ہوگی، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، جھگڑا نہیں رہے گا، نہ کوئی شیخین کو تبرہ کرے گا، نہ علی المرتضیٰ کی شان میں کوئی انگلیاں اٹھائے گا۔ احباب ذی وقار حضرت علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں میرے کریم نے بلوایا این علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اور ابن کثیر کے حوالے سے ایک بات ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ساری رات لشکر کے لیے دانے پیس پیس کر روٹیاں پکانے کا اہتمام میں کرتا رہا، آقا شب بیداری ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس لیے یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے کریم نے فرمایا قریب آؤ، قریب آئے، فباسط فی عینیہ، میرے لجپال آقا نے جناب علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں پھونک ڈالا، اور آپ کہتے ہیں حضور کے لعاب لگنے کی دیر تھی، اللہ نے بیماریوں سے شفا عطا فرمائی۔ ابھی حضور نے جھنڈا دیا، یا رسول اللہ میں جاؤں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ اقاتلہم، میں ان سے قتال کروں حتی یکونوا مثلنا، وہ ہماری طرح ہو جائیں، ایمان لائیں، اسلام
انعام قبول کر لیں، اور جہاں تک میں قتال کرتا رہوں، میں مارتا رہوں، واسطے جہنم کرتا رہوں، جب تک وہ ایمان نہ لے تو میرے کریم نے فرمایا اعلیٰ رسلے کا، ٹھہر جاؤ علی، نرمی سے کام لو۔ ایک علی ہیں اور کہہ رہے ہیں اقاتلہم حتی یکون مثلنا، میں ان سے جنگ کروں، لشکر کی بات نہیں کر رہے، میں ان سے قتال کروں۔ علی تمہاری عظمتوں، آپ کی شانوں پہ قربان، جب مصطفیٰ کا جھنڈا ہاتھ میں آیا اللہ نے طاقت اتنی دے دی، وہ علی کہہ رہے تھے اب مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے، ایک علی پورے لشکر سے لڑ جائے۔ جناب علی المرتضیٰ جانے لگے، یا رسول اللہ قتال کروں؟ فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، اعلیٰ رسلے کا، ٹھہر جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا جاؤ ان سے بات کرو، انہیں حق کی دعوت دو۔ اے علی اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، ان میں سے ایک ہی کلمہ پڑھ گیا، یہ ایک بندے کا مومن ہو جانا سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا، ہر بات کا جواب ڈنڈا سوٹا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ گفت و شنید، ایک دوسرے کی بات کو سننا اور اس پر حق کا پیغام پیش کرنا، وہ مان لے تو فبہا، نہ مانے تو پھر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ انتہا پسندی ہے، ایک بات ہوتی نہیں اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ پہلے آ جاتا ہے۔ جناب مولا کائنات کی ذات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق علم کا، نرمی کا، اپنا موقف دوسروں پر پیش کرنے کا، مان لے تو فاتحہ، نہ مانے تو پھر قتال کی نوبت آ سکتی ہے۔ احباب زیوکار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ساری اللہ کی رضا کے لیے وقف کی، وہ علی المرتضیٰ جن کے گھر میں بدری صحابہ میں سے ہیں، جن کے گھر میں بدر والا وہ مشاہرہ بھی آتا تھا، وہ علی المرتضیٰ جن کی بارگاہ میں ہزاروں دراہم بھی آتے تھے، لیکن علی پاک کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق دل فگار نے جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا۔ اس وقت جو سامان حضور نے جہیز میں جناب سیدہ فاطمہ کو دیا تھا، مرتے دم تک اس پر کوئی چیز اور اضافہ نہ ہوا، انہی چیزوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے زندگی گزاری اور یوں گزاری۔ ایک وقت آیا کرتا بسیدہ ہو گیا، لوگوں نے کہا نیا کرتا خرید لیجئے، بازار میں گئے، غلام کو ساتھ لیا اور فرمایا ہم اس دکان پہ نہیں جائیں گے، جو ہمارا جاننے والا ہو وہ ہمیں دیکھے گا تو رعایت کرے گا، اس پہ نہیں جائیں گے، کسی ان نون دکان پہ جائیں گے۔ ایک دکان پہ گئے، ایک ملازم نوکر غلام کھڑا تھا، اس سے کرتا خریدا اور 3 درہم میں کرتا خرید کر کنز العمال شریف کی حدیث پر 3 درہم میں، یہ روایت ہے 3 درہم میں خرید کر واپس آئے، اور جب گھر پہنچے نا وہ کرتا لمبا تھا، اسے کاٹ دیا گیا، برابر کیا گیا، اور کرتے کو دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ پھر رونے لگے، کہنے لگے 3 درہم میں نے ضائع کر دیے، ایک کرتا خریدنے پر اس سے کم بھی خریدا جا سکتا تھا۔ وہ دکان والا مالک پھر دکان پہ آیا تو غلام سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے کرتا خریدا اور وہ 3 درہم کا کرتا ہے، اور میرا خیال ہے وہ جناب علی المرتضیٰ اور غلام صاحب تھے، وہ آئے تھے کرتا خریدنے کے لیے، 3 درہم میں لے کر گئے ہیں۔ اس نے کہا تو نے کمال کر دیا، غضب چڑھا دیا، وہ تو 2 درہم کا تھا، تو نے 3 درہم کا بیچ دیا۔ اس نے درہم پکڑا، اٹھا کے جناب مولا کائنات کی بارگاہ میں حضور یہ لے لیجئے، 2 درہم کا تھا۔ فرمایا علی جو دوئے دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا، یہ تمہارا ہے، یہ لے جاؤ۔ دنیا سے بے رغبتی اگر کسی نے جانی ہو، دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ لو لگانا اگر کسی نے جاننا ہو، وہ جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ پاک میں آئے، رات کا سماں ہو، جناب علی المرتضیٰ ہو، ہاتھ ہو اور داڑھی پکڑ کر جناب علی المرتضیٰ رو رو کر کہہ رہے ہو علی دنیا تیری طرف آ رہی ہے، اے دنیا تجھے علی سے کیا کام، جا چلی جا، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے دروازے سے نہ
یہ ہے وہ علی جو دنیا کو 3 طلاقیں دے کر گھر سے نکال چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہے، ان کی بارگاہ میں ایک سید آئے اور وہ مفلوق الحال تھے، غریب تھے، کنگال تھے، ان کے پاس دولت کی کمی تھی۔ آتے تو کہتے اے احمد رضا میرے پاس مال نہیں ہے، آپ سنتے اور چپ ہو جاتے، پھر آتے پھر سوال کرتے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے فرمایا جناب من آپ روزانہ آتے ہیں، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا آج یہ بتائیں جس عورت کو باپ 3 طلاقیں دے دے کیا اس عورت کا بیٹے سے شادی کرنا بنتا ہے؟ وہ سید سمجھ گئے 3 طلاقیں دنیا کو تو میرے ابا علی نے دی تھی، ہمارے جد اعلیٰ علی نے دی تھی۔ کہنے لگے حضور سمجھ آ گیا، علی المرتضیٰ نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، اب دنیا کا سادات کے گھر میں کوئی کام سید کا کام ہے دنیا والوں کو نوازے، انہیں عطا کرے، اور پھر یہی وہ سبب تھا جو جناب مولا کائنات نے اپنی اولاد کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شب زندہ دار تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کی بارگاہ میں رات بھر عبادت میں مصروف رہنے والے، اور یہی وہ سبب تھا جو حضرت امام زین العابدین کو بھی نصیب ہوا، آپ کی اولاد کو نصیب ہوا۔ امام زین العابدین کا نام تھا علی، اور زین العابدین تو آپ کی لقب تھا، زین العابدین نام علی تھا۔ ابن زیاد کے دربار میں اس کے دفتر میں جب گئے نا تو ابن زیاد بدقیمت بدنیاد نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا علی، ابھی علی ختم نہیں ہوا، ابھی علی کا نام باقی ہے، ہم نے تو علی کو مٹانے کے لیے بڑے جتن کیے۔ گویا امام زین العابدین زبان حال سے بتا رہے تھے دنیا والوں یزیدیوں تم علی کو مٹانا چاہو مٹا نہیں سکتے، علی کا نام خود رب نے زندہ فرما دیا۔ امام زین العابدین، امام سجاد زین العابدین کیوں لقب پڑا؟ روایت میں جو آتا ہے ایک وجہ اس کی یہ ہے، امام زین العابدین عبادت میں مصروف تھے کہ شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور حضرت امام زین العابدین کی انگلی کو پکڑ لیا۔ مصروف صلاۃ، مصروف عبادت تھے، اور جب سلام پھیرا تو امام زین العابدین نے یوں سے پھینکا اور فرمایا دفع ہو جا میری بارگاہ سے، ہم نے کب سے تمہیں اپنے در سے دھتکار دیا ہے، تم پھر نئی شکلوں میں ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ بس اس وقت کہتے ہیں غیب سے آواز آئی، اے علی تو عام نہیں ہے، تو زین العابدین ہے، عابدین کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اب عابدی وقار، یہ عبادت، یہ اللہ سے لو لگانا، اللہ کی بارگاہ میں خود بھی جھکنا اور اپنے ماننے والوں کو بھی خدا کی بارگاہ میں لے آنا، یہ سبحان وعدے کا خاصہ قرہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں جو دن باقی ہیں ہمیں بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔